ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس کے نظام کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لی، اس کے رزق، اس کی زندگی اور موت، خوشی اور غمی، غرض کے ہر طرح کے معاملات کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی بے شمار مخلوقات آباد ہیں جن کی تعداد کو شمار کرنا شروع کریں تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ان مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ مخلوق وہ انسان ہیں جنہیں اشرف المخلوقات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یعنی قرآن کریم کے الفاظ یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں۔ اس اشرف المخلوقات انسان کی زندگی کو اور ان کے ماحول اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن و سنت کے اندر اصول و ضوابط بیان فرمائے، انہی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب ہم نکاح کر کے لاتے ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا، یا اپنی بیٹی بہن کسی کے نکاح میں دیتے ہیں،
اس کے بعد یہ خاندان ایک نئے خاندان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ دو الگ الگ قومیں ہوتی ہیں، الگ الگ قبیلے ہوتے ہیں، الگ الگ خاندان ہوتے ہیں، ان کے رشتے آپس میں جڑتے ہیں، اللہ پھر ان میں سے ایک نئے خاندان کو جنم دیتا ہے۔ یہ خاندان تبھی برقرار رہ سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوں۔ میں نے سورہ حجرات کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یعنی تمہارا کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے متصاد نہ ہو۔ اگر کوئی عمل متضاد ہوگا، ٹکرائے گا، تو یقیناً وہ عمل انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا تو یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ہم جتنے مرضی بڑے فلاسفر بن جائیں، دور جدید کی ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، ماڈرن تعلیم کا سہارا لیں، دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کے ہم حوالہ جات دیں، یہ سب قرآن و سنت کی نظر میں بیہودہ، بے سود، بے مطلب، بے معنی ہے۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے جو نظام اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا، وہ نظام کامیاب ترین نظام تھا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو اس نظام کے تحت اس کو آنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پتھر کے زمانوں کا دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، اس وقت لوگوں کے لیے وہ دین تھا۔ نہیں، یہ دین قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ دین مشعل راہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رسول کی ضرورت کچھ قبیلوں تک، کچھ قوموں تک کہ نہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تب تک کسی نئے رسول کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ تو جب رسول قیامت تک کے آنے والی لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے رسول ہیں، تو اس رسول کی تعلیمات بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ اسے کچھ صدی، کچھ مہینوں، کچھ سالوں پر محیط نہیں کیا جا سکتا۔ اس دین کے اندر معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ آج دور جدید کے اندر ہم نت نئے انداز میں گھروں کے ماحول، حالات، خوشی اور غمی کو تجویز کرتے ہیں جو کہ پریشانی کا، مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم دین کی طرف واپس آ جائیں تو اللہ کی قسم اس میں اتنا امن اور سکون ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہماری بہو جو ہمارے بیٹی کی بیوی ہو، اللہ نے اس کو سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ جس طرح انسان کی اپنی حقیقی بیٹی اس پر حرام ہے، وہ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس طرح بیٹی کی بیوی کو بھی اللہ نے سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ گویا کہ اتنا مقام اور مرتبہ دیا اس کو کہ بیٹا فوت ہو جائے، شہید ہو جائے یا طلاق بھی ہو جائے، تب بھی اس عورت کا احترام، اس کی عزت تمہاری نظر میں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی تمہاری اپنی بیٹی کی ہے۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے لیے نوکرانی ڈھونڈ کر لاتے ہیں، بیٹی نہیں ڈھونڈ کر لاتے۔ اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ
یہ چاہتا ہے کہ میری بہن میری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، وہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے؟ کیا خیال؟ اگر ہمیں اپنی بہن اور بیٹی کی فکر ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو جو ہمارے گھر میں آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہماری والدہ ہے تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، مطلب ماں کی خدمت کرو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو جو ہمارے بچوں کی ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے؟ میری ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، میں اس کی خدمت کروں، اس کی فرما برداری کروں، اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں تو مجھے جنت ملے گی۔ تو جو میری بیوی ہے یہ میرے بچوں کی والدہ ہے نا، اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی کوئی احترام، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت، کوئی حوصلہ افزائی، کوئی اس کی خواہشات کی جائز تکمیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس نے آگے چل کے میرے بچوں کی پرورش کرنی ہے، میرے بچوں کی بہتر ماں ثابت ہونا ہے۔ تو جو میں چاہتا ہوں میری ماں کی عزت ہو، تو میں اپنی والدہ سے یہ بھی کہوں نا کہ امی جی یہ جو میری بیوی ہے، جس طرح آپ میری والدہ ہیں یہ میرے بچوں کی والدہ ہے۔ جس طرح آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی میری بہن کی خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزرے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھیے نا۔ عام طور پہ ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہمارے بھائیوں نے ہمارے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ کاش ہم بیٹیوں کے پاس ماں باپ کو رہنے کی اجازت ہوتی تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی۔ میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا، ان بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جس گھر میں آپ گئی ہیں نا، آپ کا شوہر اس پر بھی اتنا ہی حق ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جتنا آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حق آپ کے بھائیوں کے اوپر تھا۔ جس طرح آپ کو یہ درد ہو رہا ہے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھا، آپ بھی اپنے شوہر کو کم از کم اتنا تو پابند کیجئے کہ آپ کے ماں باپ اسی طرح عزت و احترام کے مستحق ہیں جس طرح میرے ماں باپ ہیں۔ یہ بہو آ کر الگ تماشا کھڑا کر دیتی ہے، مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور پھر وہ اسلام کا فلسفہ بھی جھاڑتی ہیں بعض دفعہ کہ اسلام نے عورت کے اوپر مرد کی ذمہ داری رکھی ہے خدمت کرنے کی، اس کے ماں باپ کی نہیں رکھی۔ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری بیوی کے اوپر نہیں ہے، بہو کے اوپر نہیں ہے، لہٰذا میں صرف آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ پوچھئے کسی مولوی سے جا کر، بندہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، میرے نکاح میں ہے، میرے باپ کے نکاح میں، میرے بھائیوں کے نکاح میں تو نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس پر ان کی خدمت کرنے کی ذمہ داری فرض نہیں ہے۔ اچھا، کہیں اسلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ہر گرمی کے سیزن میں 20 سوٹ شوہر سے منگوائے، سردی کی سیزن میں الگ سوٹ منگوائے، ہر خوشی کے موقع پر الگ سوٹ منگوائے، بہن کی شادی ہو تو اس کے لیے شوہر سے الگ خرچہ کروائے، بھائی کی شادی ہو تو اپنے بھائی کی شادی پر اپنے شوہر سے الگ سے خرچہ کروائے؟ کہیں اسلام میں یہ بھی لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ تو وہاں پر پھر کیوں خرچے کروائے جاتے ہیں؟ جب شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے تو اس کے شوہر پر بھی اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی یا اس عورت کے ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عرف عام میں ہوتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی ہے، شوہر کے پاس استطاعت ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے اس کے چونچلے پورے کرنے کی۔
ورنہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جب تم لباس پہنو تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ اب مرد بعض دفعہ محنت مزدوری کرتے کرتے اس کے لباس پھٹ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، وہ بڑی مشکل میں جا کر کسی خوشی کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر جا کر کوئی 2-4 سوٹ سلواتا ہے، جبکہ اس کی بیوی کی الماریاں بھری ہوتی ہیں، شکایت ہوتی ہے کہ بھئی کپڑے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کیا خیال؟ تو یہ مرد پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے تو سال میں 1 سوٹ خریدے اور بیوی کو سال میں 100 سوٹ خرید کر دے۔ جب وہ اپنے شوہر سے یہ چیزیں پوری کروا رہی ہے جو اس کے بس میں بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی، تو وہاں اس پر یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ اس کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے۔ اس کے ماں باپ آ جائیں، عورت کے میکے والے آ جائیں، اس پر تو یہ مرد سے بڑے خرچے کرواتی ہے، جی آج میری امی کو یہ پسند ہے، میرے ابو کو یہ پسند ہے، میرے بھائی کو یہ پسند ہے، میری بھابھی کو یہ پسند ہے، میری بہن آئی ہوئی ہے اس کو یہ پسند ہے۔ تو اگر کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے تو جس طرح شوہر کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائیوں، آپ کے بھابھی، آپ کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا آپ کے شوہر پر پابندی نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک سے اپنے شوہر کو پیش آنے کا کہہ رہی ہو، اس سے پہلے اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تب گھر کے حالات بہتر چلیں گے۔ ون سائڈ ٹریفک کبھی کامیاب نہیں ہوتی کہ عورت کہے میرے چونچلے پورے ہوتے رہیں۔ اب بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی گھر میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، کوئی اور بچے نہیں ہیں، یا ہیں بھی تو وہ چھوٹے ہیں۔ اب بیوی پر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن بیٹے پر تو ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹے پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب یہ بیوی کہتی جی مجھے الگ ہونا ہے، مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے بھی تم علیحدہ ہو جاؤ، میں ان کی روٹی نہیں بناؤں گی، ان کے کپڑے نہیں دھوؤں گی، ان کی خدمت نہیں کروں گی، مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس مرد کو چاہیے کہ وہ پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ کیا خیال؟ پھر وہ دوسرا نکاح کر لے، وہ تیسرا کر لے، وہ چوتھا کر لے۔ اگر سب کی یہ نخرے ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ کی قسم وہ پہلے والی بیوی بندے کی بچی بن جائے گی۔ وہ کہے گی اب دوسری کی شادی کا نام نہ لو، میں تمہارے ماں باپ کیا ان کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو بھی تیار ہوں، آزما کر دیکھ لیجیے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ جب میرے گھر میں دوسری عورت آ گئی میرے شوہر کی توجہ بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، پھر مجھے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا جو اس وقت مجھے حاصل ہے۔ حالانکہ اسلام نے پھر بھی منع نہیں کیا، بلا وجہ بھی مرد اگر چاہے دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کر سکتا ہے، اسلام نے کوئی منع نہیں کیا، بشرطے کہ وہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کر سکتا ہو۔ لیکن یہ ایک راستہ ہے اس بگڑی ہوئی خاتون کو راہ راست پہ لانے کا، جس کی چودراہٹ گھر میں ختم نہ ہوتی ہو۔ کم از کم ماں باپ کی خدمت ہو سکے گی۔ اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرے شوہر کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے شوہر کی کتنی خدمت کرتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد الوسع کوشش کرتی ہوں اس کی خدمت و فرما برداری کرنے کی، کبھی کبھار تھک ٹوٹ جاتی ہوں، کچھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ باتیں نہیں مان سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گی ان چیزوں میں جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو وہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو ان چیزوں میں اس کی نافرمانی کرے گی جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو پھر یہ تیرا شوہر تیرے لیے جہنم ہے۔ وہاں مردوں کو بھی پابند کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو اہم ترین باتیں آخری ایام میں بیان فرمائی ہیں وہ بڑی زبردست باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازیں تمہاری ضائع نہ ہوں، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات، لوگوں اپنے ماتحت غلاموں کی، لونڈیوں کی کہ حق تلفی نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ تیسری چیز، لوگوں اپنی خواتین کا خیال کرنا کہ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حاصل کیا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہ فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر میں ان گواہوں کی موجودگی میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہارے نکاح میں دی جاتی ہے، تمہیں قبول ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ اسے قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حاصل کیا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں جو عام فہم لفظ ہیں، لوگوں یاد رکھو یہ تمہارے گھر میں اللہ کی مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ اللہ کے کلمے کے تحت تمہیں حاصل ہوئی ہیں۔ مردوں کو بھی پابند کیا، بلا وجہ ان پر جبر، ظلم، زیادتی، اس سے منع کیا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں تقریباً پچھلے جمعے میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ میں باہر اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کروں، میرا اخلاق اچھا ہو، میرا رویہ اچھا ہو، میری گفتگو اچھی ہو، میں آپ کے ساتھ جو ہے ہنس کر اچھے اخلاق سے پیش آؤں، آپ لوگ میری تعریف کریں گے، قاری صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اخلاق میں بات کرتے ہیں، تمیز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میں گھر کے اندر اتنا ہی زیادہ بد زبان ہوں، تو سب سے پہلے گواہی کس نے دینی ہے؟ میرے گھر والوں نے دینی ہے۔ سب سے پہلے میرے اخلاق کی ذمہ داری، گواہی کس نے دینی ہے؟ میرے گھر والوں نے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے۔ باہر تو انسان کا بناؤ سنگار کچھ اور ہوتا ہے نا، تکلف بھی بعض دفعہ کرتا ہے، اس کو بھی وہ بعض دفعہ آپ کہہ کے بلا رہا ہوتا ہے، جس کو تو کہہ کے بلانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی اتنے تکلف سے پیش آ رہا ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں وہ بیٹی کو، بیوی کو کتی کمینی کے علاوہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے اس انسان کی اخلاقی گراوٹ کس جگہ پر ہے؟ گھر میں وہ جب آتا ہے چیختا ہے، چلاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، یہ انسان گرے ہوئے اخلاق کا مالک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا یاد رکھو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب سے بہتر تھے۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کی دستار رکھی گئی، تاج رکھا گیا، نبوت آپ کو عطا کی گئی، سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ایک خوف کی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوئے کہ جبرائیل امین کو اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جپھی ڈالی، اتنا دبوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں جبرائیل کے سینے کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔
خوف کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آتے ہی کہا زملونی دثرونی زملونی دثرونی، خدیجہ مجھ پر کمبل اوڑھو، مجھ پر چادر اوڑھو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حالت میں اگر ہمارے جیسے کردار والے لوگ ہوتے تو ہماری بیویاں کیا کہتی؟ وہیں مر جاتے اچھا ہوتا، پھر بھی بچ گئے ہو۔ یہ وہ اخلاق تھا گھر کے اندر۔ اب سنیے گا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، رضی اللہ عنہا، کیسی خاتون ہے۔ اپنے شوہر پر کمبل اوڑھا، چادر اوڑھی، سرانے بیٹھ گئیں اور کیا کہتی ہیں؟ کلا، اللہ اکبر، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، مجھے پھر اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں ضائع ہونے دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ تعلق داری کو جوڑتے ہیں، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، بکھرے ہوئوں کو سمیٹتے ہیں، آپ تو مجبوروں کا وزن اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، آپ تو یتیموں کی داد رسی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ بھلا جو اتنی صفات کا مالک ہو، اللہ اس کو کیوں کر ضائع کرے گا؟ یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے؟ گھر کی زوجہ بیان کر رہی ہے۔ اگر گھر کے اندر ہمارے جیسا کردار ہوتا تو کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کبھی اللہ کے رسول کو یوں تسلیاں دیتی؟ کبھی نہ دیتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو گھر کے اندر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، یہ ضمانت ہوتا ہے انسان کے اچھے ہونے کی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق، رویہ بڑا اچھا ہو، ہمیں لوگ بڑے بہترین ناموں سے یاد کرتے ہوں اور گھر کے اندر ہم اتنے ہی زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب ہوں، بد زبان ہوں۔ یہ ہمارے اخلاق کی طور پر گرے ہوئے انسان کی علامت ہے۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، تاکہ مشکل آنے پر یہ ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک تسلی نہیں دی کہ بس ٹھیک ہے تسلی دے دی ختم، نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور دہشت کا جو ایک عالم تھا حضور کے جسم مبارک پر، جب وہ قدرے ختم ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت عیسائی ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ ضعیف، اور جا کر کہتی ہے، چچا کے بیٹے ذرا دیکھیے اپنے بھتیجے کو، اس کی کیا حالت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ورقہ ابن نوفل اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ یہ ابرو نیچے آ چکی تھی، بھویں نیچے آ چکی تھی، یوں بھویں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، کہا بھتیجے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات بیان فرمائے، ایسے ایسے ہوا، ایسے میں غار ہرا سے نکلا، یوں مجھے آواز آئی، فلاں فلاں۔ کہا اللہ کے رسول، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تجھ پر وہ آیا ہے نفوس قدسی، وہ آیا ہے جو رسولوں پر ہی آتا ہے۔ خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرا شوہر سردار انبیاء بن چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا اللہ کی قسم، کاش میں اس وقت جوان ہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، میں اس وقت تمہاری مدد کروں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا بیٹے آپ سے پہلے جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی قوم نے اس کو اس کی بستی سے نکال دیا ہے۔ تو یہ وہ اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ اب دیکھیے جب صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں تمہارے اندر ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا ہے؟ اصدقت صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس پایا ہے؟ قوم نے کیا کہا؟ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ گھر کی گواہی تھی، یہ زوجہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتے، آپ تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اللہ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اور اب یہ قوم گواہی دے رہی ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں پایا، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا، کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں پایا، ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا۔ اللہ کو اکبر۔ یہ قوم کی گواہی ہے، یعنی جس طرح اخلاق حضور کا اپنے گھر میں تھا ویسے ہی معاشرے میں تھا۔ ہمارا ڈبل رول ہوتا ہے، ہمارا ڈبل پارٹ ہوتا ہے، ڈبل رول ہوتا ہے۔ ہم قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑے بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، گھر کے اندر اتنے ہی زیادہ گھٹیا ترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر گھر نہیں بنا کرتے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھروں کا امن برباد ہو جاتا ہے، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اولاد کے اندر ایک بد امنی کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بیٹی ہم تجھے اللہ کے نام کے ساتھ اس شخص کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ہم تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہے، یعنی تمہاری بچی، تمہاری بہن جاتے وقت اپنے آپ کو بے آسرا نہ سمجھے کہ اس کا شوہر اس پر جب چاہے ظلم و ستم کرتا پھرے اور تم اس کی داد رسی کرنے والے نہ ہو، ایسا بھی نہیں کرنا۔ لیکن اسے یہ شاہ بھی نہیں دینا کہ اگر تیرا شوہر تجھے ایک بات کرے تو اس کو 10 سنانا، وہ تجھے اشارہ کرے تو اس کو چپل اٹھا کے مارنا، تو بس ہمیں ایک مس کال کر دینا، دیکھنا ہم اس کی ماں بہن ایک کر دیں گے۔ اس طرح بھی گھر نہیں بسا کرتے۔ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی داد رسی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ محتاج ہے، آپ کا داماد، آپ کا بہنوئی محتاج ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تنگ دست ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی بہن کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ نہیں؟ اس کا اس وراثت میں، اس پراپرٹی میں حصہ ہے کہ نہیں ہے جو آپ کے ماں باپ کی ہے؟ تو اگر اس میں سے اس پہ خرچ کرو گے تو کون سی موت آ جائے گی؟ اور اگر وہ گھر میں آ جائے تو کبھی گھر کے اندر اپنے حالات کو تنگ نہ کیا کرو کہ بہن آ گئی ہے، 10 بچوں کو ساتھ لے کر آ گئی ہے، اس کا شوہر بھی ساتھ آ گیا ہے، اب ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں ان کو سلائیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر اعتبار سے قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا جھگڑا ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا علی گھر پہ نہیں ہے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ بتایا کہ اس طرح ہمارے درمیان تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ ہمارے جیسے ہوتے تو 10 گالیاں بھی نکالتے، بہن بیٹی کو اٹھا کے گھر پہ بھی لے آتے، اب آئیں گے اب دیکھی جائے گی۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھے بھی نہیں کہ چلیں بیٹھتا ہوں، علی آ جائیں گے پھر بات کروں گا، یا کسی کو بھیجاؤ جو علی کو ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں، بیٹھے بھی نہیں گھر میں، فوراً باہر نکلے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ اپنے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. گرمیوں کے دن تھے، گئے مسجد نبوی کے صحن میں، سیدنا علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں، جسم پر قمیض بھی نہیں ہے، پسینے کی وجہ سے مٹی جسم کی ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ ایسے ہلکے سے پاؤں کے ساتھ ایسے ٹھوکر لگائی، فرمایا قم یا ابا التراب، اٹھ جاؤ مٹی کے باپ. مٹی جسم پہ لگی ہوئی تھی نا. قم یا ابا التراب. حضرت علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ پھر لوگ آپ کو علی کے نام سے پکارتے نا، کہتے نہیں مجھے ابو التراب کے نام سے پکارو، کہ یہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے. اٹھایا، ان کے جسم سے مٹی صاف کی. سسر اپنے داماد کے جسم سے مٹی صاف کر رہا ہے. اپنے ساتھ یوں چمٹایا، بیٹی کے پاس لائے، دونوں کو ایک چارپائی میں بٹھایا، دونوں کے درمیان جو معاملہ تھا اس کو سلجھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اور ہماری بیٹی، ہماری بہن بعض دفعہ جھوٹ موٹ میں بھی کچھ کہہ دے کہ میرے شوہر نے، میری ساس نے، میرے سسر نے، نند نے، فلاں نے یہ کہہ دیا. ہم نہ او دیکھتے ہیں نہ تو دیکھتے ہیں، دو چار اس کو سنا دیتے ہیں، دو چار اس کے ماں باپ کو، فلاں پورے خاندان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ نے اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، فوراً طلاق تک نوبت کو نہ لے جاؤ، فوراً گھر کو توڑنے کی بات نہ کرو، بلکہ ایک فیصلہ کرنے والا، معاملے کو سلجھانے والا عورت کے خاندان میں سے، ایک فیصلے کو کرنے والا، معاملہ کو سلجھانے والا مرد کے خاندان میں سے دو حاکم مقرر کرو، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے. وہ ان ارادہ اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ فیصلہ کرنے والے گھر کو بنانے کے لیے، معاملے کو سلجھانے کے لیے کوشش کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے مسئلے کو حل کرنے کی نیت رکھتے ہوں گے، اللہ بھی ان کی مدد کرے گا. ہم تو کوئی معاملہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بن بھی جائے نا، تو اپنے ساتھ اپنے ان حمایتوں کو لے کے جاتے ہیں جو صرف ہمارے حق میں بات کریں. قرآن نے کیا کہا؟ ان یریدا اصلاحا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے بھی جو دو حاکم تم نے مقرر کیے ہیں، فیصلہ کرنے والے، یہ دونوں اصلاح کی نیت رکھتے ہوں تو اللہ ان کی مدد کرے گا. اگر یہ ہوں ہی شیطان کے بچے کہ چلو یہ گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، جلتی کے اوپر تیل چھڑکنے والے، تو پھر کبھی گھر بچ نہیں سکتا. اور اب تو ہوتا یہی ہے کہ ہم پرانی خنس نکال رہے ہوتے ہیں، منہ پہ ہم بڑے میٹھے ہوتے ہیں، یار یہ مسئلہ پیش آ گیا مجھے بتاتے، میں کسی کام آ جاتا، مجھے آپ نے یاد بھی نہیں کیا. دراصل ہم چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ موقع ملے اور میں اس گھر کے اندر بگاڑ پیدا کر دوں. تو بہترین ازدواجی زندگی کا اگر طریقہ ہے تو وہ قرآن و سنت کی زندگی کے اندر ہے. قرآن و سنت کو اپنی زندگی سے نکال دیا، پھر گھر کے اندر فتنے فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے ہو جاتے تھے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، مسئلے مسائل بن جاتے تھے. قرآن نے ساری چیزوں کا ذکر کیا، کس طریقے سے مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم تو نہ دیکھتے ہیں نہ تو دیکھتے ہیں، جب تک طلاق تک نوبت نہ پہنچے ہمارا مسئلہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. بیوی الگ گالیاں بک رہی ہوتی ہے، شوہر الگ گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ الگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ الگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بچے جو ہے وہ رل جاتے ہیں. طلاق ہونے کے بعد پتہ ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اولاد برباد ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے. اس عورت کو بھی دوسرا شوہر مل جائے گا، اس مرد کو بھی دوسری بیوی مل جائے گی. ان بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ ان کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی پرورش کو مد نظر رکھتے ہوئے کمی کوتاہی ہو جائے نظر انداز کیجئے. کبھی مرد کا پارا ہائی ہے، عورت کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے، کبھی عورت کا پارا ہائی ہے، مرد کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا
تو ام سلمہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مزاج کی بڑی سخت ہوں، بڑی تیز مزاج کی ہوں، چھوٹی چھوٹی بات بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہارے مزاج میں نرمی کر دے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت اگر ترش مزاج کی، ترش لہجے کی، سخت لہجے کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اسی حالت میں رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سدھارے کہ یہ میرا وہ شوہر ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر مجھے اللہ کی ذات کے بعد کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ وہ سرتاج ہے۔ تو یہ گھر ایسے نہیں بنتے جب تک ان کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بڑی دیتے ہیں، اس نے جی آج میٹرک کر لیا، آج ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم بی اے کر لیا، ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹر بن گئی، بیٹا انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا، فوجی بن گیا، کھوجی بن گیا، بندے کا بچہ نہیں بنا۔ گھر کے اندر جب آتا ہے تو وہ اپنے وہی حقوق چلاتا ہے، میں فوجی ہوں، میں جو ہے سرکاری افسر ہوں، میں فلانا ہوں، میں عہدیدار ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں۔ وہ اپنے گھر کو گھر ہی نہیں سمجھتا۔ بیوی ہے تو وہ پڑھ لکھ جاتی ہے، جب وہ ہائی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کو بندہ نہیں اس کو بندر سمجھتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سے اسلامی تعلیم کے ساتھ آراستہ کیجیے۔ ان کے گھر اسلامی تعلیمات کے ساتھ بنیں گے، دنیاوی تعلیمات کے ساتھ نہیں۔ دنیاوی تعلیمات کے ساتھ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے۔ اگر عورت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو وہ مرد کو ڈیگریڈ کرے گی، مرد احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ مرد زیادہ پڑھا لکھا ہے، عورت کم تعلیم یافتہ ہے تو وہ عورت کو ڈیگریڈ کرے گا، عورت احساس کمتری کا شکار ہوگی۔ یہ دونوں تعلیم یافتہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم دونوں کے پاس دینی تعلیم اتنی تو ہو کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والے ہوں، ایک دوسرے کے گھر کی تحفظ اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اتنا تو کم از کم انہیں تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تب گھر بنتے ہیں، تب معاشرہ سدھرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ناچاکیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے پارے ہائی ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے حالات کو بہتر کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا رواج پیدا کر دے، شوق پیدا کر دے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے بارہا آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ خواتین کو جمعے کے اندر لایا کریں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ ان کے لیے بھی دین اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ جو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، سن کے جاتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی شاذ و نادر یہ ہوگا جو جا کے گھر میں بتاتا ہوگا کہ آج میں نے جمعے کے اندر یہ سنا ہے، ورنہ وہ یہیں سن کے یہیں بھول جاتا تو گھر میں جا کر کیا بتائے گا؟ ان کی بھی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں عورتیں شامل ہوا کرتی تھیں، صحابہ کرام کے خطبات میں عورتیں شامل ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خطبے کے دوران خواتین نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو ٹوکا کہ آپ نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا، کس نے اجازت دی آپ کو بیان کرنے کی؟ جمعے کے خطبے کے دوران عورت کھڑی ہو کر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک رہی ہے، آپ نے فلاں مسئلہ بیان کیا، کس کے کہنے پر بیان کیا، کس نے آپ کو اجازت دی بیان کرنے کی؟ یہ عورت ہے جو جمعے کے خطبے کے اندر شامل تھی۔ پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی۔ امیر المومنین 14 لاکھ یا 21 لاکھ مربع کلومیٹر کے حاکم کو ایک عورت کھڑے ہو کر جمعے کے خطبے میں منع کر رہی ہے، یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کیا ہے۔ تو ان کی یہ تعلیم تربیت کہاں ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات سن کر، تعلیمات سن کر، دین سن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر میں جا کر تعلیم نہیں دیتے تھے کہ عورت ہر گھر میں جا کر عورت کو الگ الگ تعلیم دے رہے ہوں، نہیں، ان نمازوں کے اندر خواتین شامل ہوتی تھیں، خطبات کے اندر شامل ہوتی تھیں، دروس کے اندر شامل ہوتی تھیں۔
اور پھر صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی یہی سلسلہ رہا، خواتین دروس کے اندر شامل ہوتی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود خطبہ دے رہے ہیں، درس بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، عورت نے کھڑے ہو کر کہا یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کیا۔ کہا میں نے غلط بیان نہیں کیا، جاؤ مطالعہ کرو۔ اس عورت نے 3 دن تک قرآن کو چھانا اس مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے، 3 دن تک قرآن کو الف سے لے کے والناس تک پڑھ رہی ہے بار بار۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ جو مسئلہ بیان کیا کہاں پر ہے؟ 3 دن کے بعد آئی، کہا مجھے وہ مسئلہ نہیں ملا آپ نے جو بیان کیا تھا۔ فرمایا قرآن کی فلاں آیت تم نے پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ یہ مسئلہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تعلیم عورتوں کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ ہماری عورتوں کو یہ پوچھ لو فلاں ڈرامہ کون سا ہٹ ہے، فلاں اور ڈرامے میں کس کی بیوی کو طلاق ہوئی، کس کی بیٹی بھاگ گئی، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ نہیں پتہ ہوتا، انہیں غسل کا نہیں پتہ ہوتا، نماز کا نہیں پتہ ہوتا، دین کا نہیں پتہ ہوتا، قرآن کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور ہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم ان کے بھی باپ نکلتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف مولویوں پہ ان کو انگلی کرنی ہوتی ہے، ان کو طنز کرنا ہوتا ہے، سیکھنا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے گھروں کا حالات ماحول دینی بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر حالات بہتر ہو جائیں، ہم خود دیندار ہوں، دین سیکھنے والے ہوں، اپنے گھر والوں کو سکھانے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔